الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حج کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج 29 تاریخ ہے. اگر چاند نظر آ گیا تو کل یکم محرم، بصورت دیگر پرسوں بروز اتوار یکم محرم 1444 ہجری کا آغاز ہوگا. اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور محرم الحرام کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے. ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ رسول، خلیفہ قوم، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت و کردار کو اگر دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ساری عظمتیں عطا کی تھیں. سب سے بڑی عظمت تو صحابیت کا درجہ ہے، اور صحابیت کا درجہ وہ ہے کہ جو کسبی نہیں واقعی ہے، یعنی کوئی بندہ محنت اور کوشش کر کے صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی پسند اور مرضی سے چنتے ہیں، انہیں صحابی بناتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. تو یہ اللہ کا چنیدہ منصب ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں، جن شخصیات کو اللہ نے چاہا یہ عطا کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی صحابیت، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑا مقام ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، مومنوں کی ماں ہے، ازواج مطہرات میں شامل ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی مراتب اور مقام ملے، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے رب سے مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام, کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے برآمد فرمایا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے, تو حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ حضرت علی بھی نبی کے صحابی ہیں, حضرت عمر بھی نبی کے صحابی ہیں, حضرت علی داماد رسول ہیں, حضرت عمر سسر رسول ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ عمر مراد مصطفیٰ ہیں, علی مرید مصطفیٰ ہیں. سارے صحابہ نبی کے مرید بن کے آئے ہیں, لیکن حضرت عمر اللہ کے نبی کی مراد بن کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مراد مانگی, اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے, اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑا, ادھر دار الندوہ کے اندر مشرکین نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. مشورہ ہوا, بہت ساری باتیں طے ہوئی, آخر یہ بات طے ہو گئی کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں. جب قتل کر دیں گے تو ساری قبیلے کھڑے ہو جائیں گے, سب سے قصاص بنو ہاشم نہیں لے سکیں گے, تو ہم دیت دے کے جان بھی چھڑا لیں گے, جان ہماری چھوٹ جائے گی. متعین ہوا کرے گا کون, فیصلہ ہوا عمر بہادر ہے, عمر کو بھیجا جائے. حضرت عمر نے تلوار اٹھائی, تلوار لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, صحابی پوچھے عمر کیا ارادہ ہے, کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. صحابی نے کہا اپنے گھر کا خیال کرو, تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی وہ بھی اسلام لا چکے ہیں. وہیں سے غصے کے عالم کے گھر کی طرف گئے, اپنی بہن کو مارا پیٹا, بھائی کو مارا اور پیٹا. بہن اور بھائی, بہن کہنے لگی کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا, جتنا مارنا ہے مار لے, میں اسلام سے ہٹنے والی نہیں ہوں. یہاں پہ بہن ڈٹ گئی, بہنوئی ڈٹ گیا. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دل کو پگھلا دیا. آج ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کے دل نہیں بدلتے, ہم دعوت دیتے ہیں بدلتے نہیں ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں بدلتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قربانی بھی نہ دیں, محنت بھی نہ کریں, کوشش بھی نہ کریں اور لوگ بدل جائیں, لوگوں کے دل بدل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. حضرت عمر کے سامنے ان کی بہن اور بہنوئی خون بہا ہے, مار کھائی ہے, زخمی ہوئے ہیں, لیکن ڈٹ گئے ہیں, جھکے نہیں ہیں. جب ڈٹ گئے تو عمر بن خطاب کا دل اللہ نے بدل دیا. فرمانے لگے لاؤ تو کیا کر رہے تھے, جس کی مجھے آواز آئی. کہا ایسا نہیں ہوگا, پہلے غسل کرو, تم ناپاک ہو. حضرت عمر نے غسل کیا, ادھر اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہو رہی تھی. غسل کر کے پہنچے, دعا قرآن کریم کی آیات سورہ طٰہٰ سامنے لائی گئی. سورہ طٰہٰ پڑھا, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. یہ جب پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ گئے. بہنوئی سے کہتے ہیں مجھے بھی لے چلو محمد عربی کی خدمت میں. اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے ہیں. حضرت علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں دار ارقم میں. کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, آپ کہیں تو وہیں سے سر قلم کر دو. فرمایا نہیں, آنے دو, میں نے دعا کی تھی, اللہ نے قبول کی ہے. خدمت میں پہنچے, اسلام قبول کیا. اللہ نے پھر وہ عزت عطا کی کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اب ہوا یوں کہ صحابہ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا, صحابہ وضو کرنے لگے. یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر یہیں پہ پڑھیں گے دار ارقم میں. کہا کہ یا رسول اللہ بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم مجھے وہاں نہیں جانے دیتی. حضرت عمر فرمانے لگے عزت دیکھے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کو عزت عطا فرما, ابھی عمر اسلام لائے تھوڑا وقت گزرا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر عمر کے آنے کے بعد بھی نماز چھپ کے پڑھی جائے تو پھر عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ کھلایا, کھلے ہو کے جا کے اعلان کیا کہ اگر کسی نے آج میں عمر اسلام لا چکا ہوں اور کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آئے عمر کو روک کے دکھائے. عمر اپنے نبی کے ساتھ بیت اللہ کی ٹرین میں نماز ادا کر رہا. یہ عزت اللہ نے عطا کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے شمار واقعات ہیں. موافقات عمر,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اور مرتبہ عطا کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا, اللہ رب العزت نے قرآن میں وحی بنا کے نازل کر دی. حضرت عمر نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل تو میرا بھی کرتا ہے لیکن حکم نہیں آیا. قرآن کی آیت نازل ہوگی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا, یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ مسلمانوں کی آپ کی ازواج مطہرات, آپ کی بنات اور مسلمانوں کی عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو پردہ کر کے نکلا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا دل تو میرا بھی کرتا ہے, حکم نہیں آیا. اتنے میں حکم آ گیا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین میں مشورہ دیتے ہیں, اللہ رب العزت عرش سے وحی بنا کے نازل کرتے ہیں. 17 سے زائد مقامات ایسے ہیں. حضرت عمر کی آیت قرآن نازل ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال 4 ماہ 10 دن خلافت کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مسند پہ آتے ہیں. پھر حضرت عمر نے 10 سال جو خلافت کی یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. نہ اس سے پہلے دھرتی میں ایسا کوئی حکمران گزرا تھا, نہ دھرتی نے اس کے بعد کوئی ایسا حکمران دیکھا ہے. ایسا حکمران کہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, راتوں کو گشت کر رہے ہیں, بے شمار واقعات ہیں گشت کے. ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے. ایک دیہات میں علاقے میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے, بچے رو رہے ہیں. جا کے پوچھتے ہیں اس کی والدہ سے, ان کی ماں سے پوچھتے ہیں, غلام کو بھیجتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ ماں کہتی ہے کہ کل عمر کا فیصلہ رب کے دربار میں لے کے جاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہا کہ عمر کو تیرا کیا پتہ ہے, تیرے حال کی خبر عمر کو کیسے ہے. وہیں سے نکلے, اپنے غلام حضرت اسود کو ساتھ لیا, بیت المال سے غلہ اٹھایا, بوری میں ڈالا, کندھے پہ اٹھانے لگے. غلام کہنے لگا امیر المومنین مجھے اٹھائیں نا, مجھے دیں, میں آپ کی طرف سے اٹھاتا ہوں, میں آپ کا غلام حاضر ہوں. آپ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہیں, آپ کیوں اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اسلم کیا کل قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے. یہ وہ حکمران تھے اسلامی ریاست کے اندر, یہ وہ حکمران تھے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی. اور آج ایک ہماری صورتحال ہے, توسا کے علاقے کے 200 دیہات زیر آب ہو گئے, سب ہستی سے مٹ گئے. اور کن علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے, تھل میں کیا ہو رہا ہے, دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. کہیں پہ سیلاب ہے, کہیں پہ کاٹ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں, اور ہمارے حکمران اپنی سیٹیں بچانے پہ لڑ رہے ہیں, اپنی سیاست پہ لڑ رہے ہیں. ایک ہی حکمران ہے ہمارے. تو ہمیں حکومتوں کے لیے, سیاست کے لیے, ساری چیزوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنانا پڑتا. عوام بھوکوں سے مر رہی ہے اور حکمرانوں کو اپنی فکر, اپنی میں MP بن جاؤں, میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں, مجھے وزارت مل جائے, صرف اور صرف اس چکر میں کہ ہماری تجوریاں کہیں خالی نہ رہ جائیں. اور پھر جب کسی سے فارغ ہوتے ہیں تو نکل کر سیدھے اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ مسلط ہے. کوئی بھی یہاں ٹھہرنے والا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا لیا, اس عورت کے پاس پہنچے, وہاں تو خود آگ جلائی, دھواں نکل رہا ہے داڑھی سے, رو رہے ہیں, بچے روتے روتے سو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اٹھایا, وہ خود حریرہ سا بنایا جو غذا کھلائی, کھلا کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. غلام کہنے لگے امیر المومنین کیا ہوا, اب چلے نا. فرمایا بچوں کو روتا دیکھا تھا, عمر اپنے بچوں کو ہنستا بھی دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ عمر جو فرماتے تھے کہ اگر کوئی جانور کا بچہ فرات کے کنارے پہ مر گیا اس کی پوچھ عمر سے ہوگی. وہ حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ رب العزت نے ان کو جب انصاف قائم کیا تو اللہ رب العزت نے عناصر اربع پہ حکومت عطا فرمائی. عناصر اربع, آگ پر, مٹی پر, ہوا پر, پانی پر حکومت ایسی کہ دریا نیل خشک ہو جاتا ہے. ہر سال لوگ اس میں ایک لڑکی کو, نوجوان لڑکی کو پھینکتے ہیں تو وہ چلتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اب عمر کی حکومت ہے, عمر
عمر کی خلافت میں ایسے نہیں ہوگا. خط لکھا، خط لکھ کے دریا میں ڈالا، کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلنا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں. دریائے نیل میں جب سے حضرت عمر کا خط گیا اس کے بعد آج کے دن تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا. ایسا چلا کہ چلتا ہی چلا جا رہا. زمین پہ زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر درہ مار دیتے ہیں. کہا کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ زمین ایسے تھکتی ہے کہ وہ دن اور یہ دن مدینے کی سرزمین پہ پھر زلزلہ نہیں آتا. ایک عورت شکایت لے کے آتی ہے، امیر المومنین میرا تیل گر گیا ہے. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں میں بیت المال سے تجھے اور مل جائے گا. کہا نہیں، مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین پہ گرا ہے، اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو وہی دلائیں. حضرت عمر نے خط لکھا، غلام کو دیا، جاؤ وہاں دفنا دو. زمین میں دفنایا، تیل اگلنا شروع کر دیا زمین میں، اس کو پیالے میں ڈالا. صحابہ نے دیکھا خط میں لکھا کیا ہے، نکال کے دیکھا، خط کے اندر لکھا ہوا ہے زمین یہ تیل واپس کر ورنہ تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ زمین بھی بے نمازی کے دفن ہونے سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ میرے اندر کوئی بے نمازی نہ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر مدینہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، اچانک کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل. صحابہ حیران ہو گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ زحامت میں جنگ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے لڑو، پہاڑ کو اپنی اور بناؤ. جب لشکر واپس آیا، فتح ہو گئی، حضرت ساریہ آ کر کہنے لگے اور صحابہ کہنے لگے جو لشکر میں تھے وہ کہنے لگے کہ ہم وہاں پہ جہاد کر رہے تھے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز پہنچی، حضرت عمر کی آواز کانوں میں پڑی، دشمن ہم پہ حملہ کرنے لگا تھا، ایک طرف پہاڑ کی اور تھی، حضرت عمر کی آواز ہم تک پہنچی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنی اور بناؤ. ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، اب دشمن کی اس طرف سے ہم محفوظ ہو گئے، دشمن پہ ہم نے حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا کی. اگر یہ آواز نہ پہنچتی تو شاید دشمن ہم کو ملیا بیٹھ کر دیتا. اللہ رب العزت نے فضاؤں پر بھی حکومت عطا کی، اللہ رب العزت نے پانی پر بھی حکومت عطا کی، اللہ رب العزت نے مٹی پر بھی حکومت عطا کی، اللہ رب العزت نے آگ پر بھی حکومت عطا کی. انسانوں اور جانوروں پر ایسی حکومت کہ درندے اور جو ہے بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھا. اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا کی تھی. انہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم الحرام 23 ہجری کو مصلی رسول کی ہوئی. ایک مجوسی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا، 26 ذی الحج کو یا 27 ذی الحج کو حضرت عمر پہ وار کیا. حضرت عمر زخمی ہو کر گرے فجر کی نماز میں. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، نماز پوری کی. اب صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ مجوسی ابو لولو فیروز مجوسی نکل نہیں سکا اور اس نے اپنے آپ کو وہیں پہ واسطے جہنم کا لیا اسی خنجر کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ زہر سے پوجا ہوا خنجر تھا، زخمی ہو گئے، 3 دن تک زخمی رہے. یکم محرم کی رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور اپنے بعد جو انہوں نے ایک شورا بنا دی تھی جس شورا نے فیصلہ کرنا تھا آگے خلیفہ کا، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ متعین کیا. یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور یہ میرے اور آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی ایام شہادت و وفات ان کی سیرت کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ 10 محرم الحرام نواسِ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار پہ بات کریں گے. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، البتہ یوم شہادت کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے کہ کسی اور طبقے کی وجہ طرف سے کوئی آواز نکلتی ہے، ورنہ حضرت عمر کا یوم شہادت ہمیں نہیں پتہ ہوتا، حضرت عثمان کا یوم شہادت ہمیں نہیں پتہ ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وفات ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتہ ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بالخصوص میرے نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں وہ صحابہ کرام کی تاریخ و سیر کو کردار کو پڑھیں اور بڑوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے روشناس کروائیں تاکہ ہمارے آئیڈیل وہ صحابہ کرام جو ہمارے حقیقی ہیرو ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں کے اندر آئیں اور ان کی سیرت و کردار پر چل کر ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت